السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے۔ آج 6 محرم الحرام ہو گئی ہے اور امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 10 محرم کی طرف روان ہوا ہے۔ میں نے کوشش یہ کی تھی کہ ان 10 دنوں میں فرقہ واریت سے نکل کر ایک پیغام آپ لوگوں کو سمجھا سکوں جو محرم ہمیں دیتا ہے، جو سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے دور حیات میں کر کر دکھایا، جو بتایا، جو سمجھایا۔ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، دنیا کے جتنے بھی قانون ہیں، دنیا کی جتنی بھی تعلیم ہے، اس کا ایک سلسلہ ایسا ہے کہ پہلے انسان تھیوری کرتا ہے، پھر اس کے بعد پریکٹیکل کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ پہلے پڑھتے ہو، اسکول جاتے ہو، کالج جاتے ہو، یونیورسٹی جاتے ہو، اور اس کے بعد آپ جاب کی طرف یا اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف، بزنس کی طرف آتے۔ اللہ پاک کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر یہ سلسلہ مختلف رہا۔ باقی سب پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ہر پیغمبر نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے کہ پیدائشی لگی ہے، اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے کہ یہ بچہ کھول کر دنیا کو تمہاری باقی کی گواہی دے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے، اور اس بچے نہیں بولتا، تو بچے نے بچپن سے معجزہ کر کے بتا دیا کہ میں نبی ہوں۔ مگر جب ہمارے آقا کریم سرور دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آتا ہے تو وہ 40 سال کی عمر میں جا کے نبوت کا اعلان کر رہے۔ نبی تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں 40 سال کی جب وہ ہو گیا تھا تو ہم انسانوں کو طے کر۔ اب اس کے پیچھے اللہ کا کوئی راز ہے، جو وہ اللہ کے راز تو اللہ، یعنی ہم انسان تو اس کو انفولڈ نہیں کر سکتے، مگر جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنی تو ہم کوشش کریں گے۔ اب حضور پاک کو اللہ پاک نے پریکٹیکلی پہلے نبی ظاہر کی ہے۔ حضور پاک کی آپ نبوت کے اعلان سے پہلے کی 40 ایئرس کی ایج پہ حضور پاک نے نبوت کا اعلان کیے، اس سے 40 سال پہلے آپ اس دنیا میں وقت گزار رہے تھے۔ آقا کیا ایک بچپن بھی ہوگا، جوانی بھی ہوگی، لڑکپن بھی ہوگا، جس کو اب ہم ٹین ایج بولتے ہیں، آقا اس سے بھی گزرے ہوں گے، پھر 40 سال کی ہوتی۔ 40 سال ایک بہت بڑی ایج ہوتی ہے، ورنہ پورا یعنی کہ اپنی جو تیج ہوتی ہے اس کی پیک کے اوپر کون رہتا ہے؟ والد کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں پیور جوانی انسان کی شروع ہوتی ہے۔ تو آپ مطابق یہ کہ یہ آپ کی ایوریج لائف ہی ہے۔ اللہ آپ نے 60 سے اوپر جو زندگی ہے انسان کی، اس کو ناکارہ زندگی بولے۔ خیر 40 سال کی عمر میں آقا کریم سرور دو جہاں کو نے نبوت کا اعلان کیا، تو پریکٹیکلی پہلے انہوں نے بتایا کہ نبی ایسے ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے اعلان کیا۔ وہ یہ نہ گئے کہ نبوت کا اعلان ہونے کے بعد آقا پہ وہی آنے لگی تھی، آقا کی پہلے کی زندگی اور تھی، بعد کی زندگی اور تھی۔ تو اگر آپ آقا کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پوری کی پوری آقا کی زندگی، چاہے انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں بھی کیا ہوا تو وہ نبی ہونے، یہ ان کا حوض ہے کہ ایک انسان کے پاس چھری بھی ابھی آسمان سے نہیں ہے۔ ایک انسان کے پاس نہ قرآن آئے نہ اللہ کے احکام آئے، ویسے تو وہ کنیکٹڈ تھے، لیکن ہم لوگوں کے لیے بتا رہے ہو۔ اور اسے وہ ایکسیپٹ، آپ قرآن پاک کھولیں، سورۃ طٰہٰ پڑھیں، سورۃ دعا پڑھیں، کوئی سورت پڑھتے رہے، اس میں کچھ اللہ پاک آرڈرز دے رہے ہیں آپ کو، مجھے، ہم سب کو، کہ لوگ مسلمانوں ایسے کرنا، ایسے کھانا، ایسے پینا، ایسے اللہ پہ یقین رکھنا، ایسے اللہ کی زندہ حکم مان۔ ہر جگہ پہ اللہ پاک کیٹیگوریکلی انسان کو بتا رہے کہ اس نے کیا کر۔ اب آقا کریم کو جب اللہ نے ابھی قرآن بھیج کر بتایا بھی نہیں تھا، تب بھی آقا کی زندگی یاسین والی تھی، سورہ یاسین والی تھی، سورہ دعا والی تھی، کیونکہ وہ ایگزیکٹلی جو تھیوری ہم لوگوں کے اوپر اللہ پاک نے آسمان سے بھیجی ہے، آقا کریم اس کو پریکٹیکل کر کر دکھا رہے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عام 10 سال تھیوری پڑھتے رہے، جب تک آپ لیبارٹری میں جا کر خود اپنے ہاتھ سے وہ ٹیسٹ نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ سے وہ پریکٹیکل نہیں کریں گے، تب تک آپ اس چیز کے ماہر نہیں ہیں۔ تو آقا کریم نے پہلے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، پھر نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اب آقا جو اپنی اس پوری لائف کے اندر اور قرآن پاک کے اندر اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو اللہ کا میسج دیتے ہوئے آ رہے، اللہ نے ہر پیغمبر سے امتحان لیے، اینڈ ٹائم پہ اینڈ پر آ کر امتحان کینسل کرتی کہ نہیں ابھی اس امتحان کا وقت نہیں آیا، میں لوں گا۔ حضرت ابراہیم کے لیے نمرود نے آگ جلائی، حضرت ابراہیم کو رسیوں سے باندھا کیا، آگ کے اندر پھینکا، ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ کون سی آگ ہے؟ صرف رسیاں جلا رہی ہے، حضرت ابراہیم کو نہیں جلا رہی۔ حضرت یوسف کے ساتھ بھائیوں نے جو کیا وہ واقعہ دنیا کو پتہ ہے۔ حضرت نوح، حضرت اسماعیل کی گردن بچوئی، آخری بات پہ آگے دمہ آ گیا۔
ہر پیغمبر سے اللہ پاک نے امتحان لیا. اینڈ پہ امتحان تو ہم اس کو نہیں کہیں گے, اللہ پاک نے ہر پیغمبر سے کہا ہے کہ میرے عشق کا میدان سجاؤ, سب میں سجایا. اینڈ پہ اللہ پاک نے اس کو پلان کو کینسل کر کے کہ نہیں تم نے نہیں عشق کیا, میں دیکھ رہا تھا کہ تم سجا لیتے ہو نا, تم سجا لیتے. لیکن پھر آخری نبی سرور دو جہاں رحمت للعالمین آقا کریم اس دنیا کا پردہ اٹھا کر اس دنیا میں تشریف لاتے. اگر آپ اللہ کو اتنا پیار ہے آقا کریم سے کہ ان کو نملود کی آڑ میں تو نہیں کروا سکتا, ان کو اللہ پاک حضرت یوسف کی طرح بھائیوں سے وہ چیزیں تو نہیں کروا سکتا, اللہ پاک تکلیف تو نہیں دے سکتا حضور پاک کو, لیکن امتحان کا سلسلہ بھی ختم کر وہ. تو حضور پاک کی اور ان سارے پیغمبروں کی جو فراست ہے, جو انہوں نے اللہ کے لیے کرنا تھا, وہ کرنے کے لیے آج 6 محرم الحرام کو 2 محرم سے حضور پاک کے نواسا حضور پاک کا بیٹا کربلا میں پہنچ چکا ہے, تاکہ اسلام کا جو پیغام اللہ پاک نے دیا ہے, جو احکامین دیے ہیں, وہ ایز سچ امپلیمنٹ ہو. ورنہ اکانومی یزید سے اچھی کوئی نہیں چلا رہا تھا. مسلمانوں یہ 2025 میں ٹیکنیکل سمجھنے والی چیزیں خدا کا واسطہ اس فرقہ واریت کے بھوت سے باہر نکلو اور سمجھو کہ دین ہمارا ہے, اسلام ہمارا ہے, حضور پاک کے امتی ہم ہے, ہم نے آقا کے دین کو سنبھالنا ہے, ہم نے آقا کے دین کو کور کرنا ہے. اس ٹائم اس دین کے وارث ہم مسلمان ہیں. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام کے اندر کتنے ایتھکس ہیں, اسلام کتنا اچھا دین ہے, اسلام میں اخلاق کتنے ہیں, اسلام میں ایمانداری کتنی ہے. یہ سب چیزیں آج مسلمانوں سے ختم ہو گئی ہیں, اور یہی چیزیں بتانے کے لیے حضور پاک کا بیٹا کربلا میں آیا تھا. آپ وہ شیعہ سنی میں بدلنے کے لیے نہیں آیا تھا, وہ حسین بادشاہ یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ حضور پاک کی امت مر جائے گی, اسلام کے قوانین کے اوپر آنچ نہیں آنے دے گی, حرف نہیں آنے دے گی, انگلی نہیں آنے دے گی, جو آج ہم سارے لے کر آ گئے. کون میں تو یزید بہت اچھی چلا رہا تھا, پیسہ بھی بہت اچھا دے رہا تھا, تنخواہ بھی بہت اچھی دے رہا تھا, اصول بھی بہت اچھے اچھے بنا رہا تھا, وہ بھی کہتا, مگر اس کا ایک مسئلہ تھا, وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ جو اس کے احکام ہو وہ چلے, وہ دین کے احکام نہیں مانتا. امام حسین نے اسے کہا کہ تجھے خلافت کی ضرورت ہے لے لے, میں کہیں دور چلا جاتا ہوں. لیکن لوگ پھر اسے پوچھتے تھے کہ اگر حسین نے تمہیں بیعت کی تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں نبی کے گھرانے سے تو ووٹ ملا ہی دیں گے, اس کا مطلب ہے تم ٹھیک خلیفہ مسلمانوں کے نہیں ہو. جس کی وجہ سے یزید نے امام حسین سے کہا کہ مجھے بیعت دو, میرے ہاتھ پہ بیعت کا مطلب ہے آج کا ووٹ. کیا آپ لوگ بھی اپنے ووٹ کے پیچھے جان دے رہے ہو؟ کیا آپ لوگوں کے پاس بھی جب وہ چل کے آتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہو کہ یہ اسلام کا قانون نافذ کرے گا, یہ دیکھتے ہو یہ ہمارے محلے یہ کام کرے گا, گٹر بنوائے گا, تارے لگا, گٹر جیسی بہت زبردست بنوا رہا تھا, اسے کام ہی گٹر بنا رہا تھا بیسک, تو بڑا زبردست قسم کی گٹر شٹر وہ بنا رہا تھا, اکانومی بڑی اچھی چلا رہا تھا, سب کچھ چلا رہا تھا, لیکن اللہ کے قوانین میں مسئلہ کر رہا تھا. آج آپ کوئی کچھ کرتے پہ نہیں. تو امام حسین نے کہا میں نہیں کروں گا بیعت, مارنا ہے مار دے, تو بندہ ہی غلط ہے, میں نہیں کرتا تیرے آپ پہ بیعت. اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. جو پیغام میں آج 6 محرم الحرام تو آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں, جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں, چاہے وہ آپ کا آپ کے کمرے میں کرنا پڑے, چاہے وہ آپ کا آپ کے گھر میں کرنا پڑے, چاہے آپ باہر نکل کر کریں, چاہے آپ جہاں پہ اپنا کاروبار کرتے ہیں, اپنی جاب کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اور اس کا مطلب یہ ہے, اینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے رو. تو اس لیے جب معاشرے میں اپنے ارد گرد فحاش چیزیں, فضول حرکتیں, یہ سب کچھ ہوتا دیکھیں تو یاد رکھیں کہ امام حسین نے یہ شہادت فرقہ واریت کے لیے نہیں دی تھی, بلکہ اس لیے دی تھی کہ جب ہم جیسوں کے آگے دوبارہ اسلام, دین اسلام کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو تو ہم یاد رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسے آدھے کربلا میں اپنی بیٹیوں, اپنی بہنوں, اپنے بھائیوں, پھر 6 ماہ کے بیٹے, اپنے 18 سال کے بیٹے, اپنے 21 سال کے بیٹے, اپنے 4 سال کی بیٹی, اپنے بچوں کے ساتھ آکے ان کو ذبح کروا سکتے ہیں, لیکن اسلام کے اوپر حرف نہیں آنے دے سکتے. تو اگر آپ اور میں آج دین اسلام کے ساتھ کوئی بدعت, کوئی چیز, کچھ بھی دیکھتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں, تو یقین کریں کہ ہم حسین سے نہیں ہیں, ہم لوگ یزید میں سے ہیں. یہ کلیئر ہے بات. جب دل سے کہتے ہو لبیک حسینہ, پھر دل سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں کہتا؟ جو آپ لوگ دل سے, اگر آپ شیعہ, آپ سنی, آپ بریلوی, آپ دیوبندی, آپ کٹر یہ جو مرضی چیز ہے آپ دنیا, اگر آپ اس فرقہ واریت میں بٹ کر
حضور پاک کے دین کی حفاظت نہیں کر رہے، جو آقا نے شیویہ ابی طالب میں 3 سال بھوکے رہ کر حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھی، ان کی زوج ہے، انہوں نے وہ زہریلی آواز بوٹیاں کھا لی، تو بی بی نے بعد میں اس وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی، تو آقا نے ان کی بھی شہادت دی۔ آقا نے خود بھی تکلیف اور مشکلات کے وقت گزارے، آقا نے طائف پہ بطخ کھائے، آقا نے ہجرت کی، آقا نے اپنے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ شہید کروائے، آقا نے اتنا کچھ ڈیٹیل میں پڑھا تھا، آپ بتا کر دیکھیں کہ آقا نے اس دین کے لیے کیا کیا کیا، حتیٰ کہ اپنا بیٹا حسین اور اپنا بیٹا حسن یہ دونوں اسلام کے نام پر قربان کر دیے۔ حضرت ابراہیم جو قربانی دینے گئے تھے کربلا کے اندر، حضور پاک نے اپنے بچوں سے وہ قربانیاں ہر ایج میں دلوائیں گے کہ شاید اللہ پاک میں 6 ماہ کے بچے کا شہید کروایا اسے خوش ہو جائے، شاید اللہ پاک 7 سال 8 سال 9 سال 12 سال ہر ایج کا بندہ۔ حبیب ابن مظاہر اتنے بزرگ تھے کہ شب عاشور کی رات وہ آنکھوں کے اوپر اس جگہ پہ کپڑا باندھ کر اور پھر اپنے ساتھیوں کو لطیفے سنا رہے تھے، تو اتنی ایج تھی ان کی۔ تو یاد رکھیں کہ ہم لوگوں نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اپنا یہ مشن بنا لیں کہ آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین کو حفاظت سے بچانا ہے، جہاں پر غلط ہوتا دیکھنا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہی کل کی ویڈیو میں دوبارہ ہمارا سفر 10 محرم الحرام کو جاری ہے۔ انشاءاللہ کل پرسوں سے آپ کو کربلا میں جو ان کے واقعات، جو ان کی شہادتیں، وہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا شروع کروں گا، اور 10 والوں کو ہم نے پیغام دینا ہے، جو یہ 10 دن ہم نے شروع کیے تھے کہ اس کے اندر حسین کو فرقہ واریت سے نکل کر سمجھنے، فرقہ واریت میں نہیں سمجھتا اسلام، فرقہ واریت سے نکل کر اسلام کو سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ 10 کو وہ شروع کرے گے حسین 10 محرم الحرام کی طرف اپنے بیٹوں، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں جو مقتل حسین نے اللہ کے لیے۔ بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے آج کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔